خان صاحب کے خلاف جو بھی پروپیگنڈاز کیے گئے، جو بھی حربہ استعمال کیا گیا، وہ بری طرح ناکام ہو گیا۔ عدالتیں ایک طرف ہیں، اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہے، میڈیا ایک طرف ایک رول پلے کر رہا ہے، لیکن اس اکیلے شخص کو یہ لوگ ہرانے میں ناکام ثابت ہو گئے ہیں۔ ووٹ کو عزت دو، اس کو پھر ایک بار ری شیپ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ سابق آرمی چیف کے علاوہ سابق چیف جسٹس کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو نشانہ بنایا جائے گا، ان کے خلاف ایک چارج شیٹ تیار کی جائے گی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر، میں ہوں علی ڈار۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے۔ ناظرین، بہت بڑی بڑی تبدیلیاں اس وقت پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر چل رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کی اگر ہم بات کریں تو عمران خان صاحب کے جو مخالفین ہیں وہ ان کی مقبولیت سے اس وقت کافی زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ خان صاحب کے خلاف جو بھی پروپیگنڈاز کیے گئے، جو بھی حربہ استعمال کیا گیا، وہ بری طرح ناکام ہو گیا، اور اس وجہ سے اب نواز شریف صاحب نے ایک اور پلان سوچ لیا ہے، ایک اور چیز پر کام کیا جا رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے وہ میں پلان رکھنے جا رہا ہوں کہ اب سینئر قیادت نون لیگ کی کس پلان پر کام کر رہی ہے۔ بہت ہی دلچسپ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ گزشتہ روز میری اور کچھ صحافیوں کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ۔ کچھ خبریں ایسی ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر نہیں کر سکا نواز شریف صاحب کے حوالے سے، اس کی بھی ہم بات کریں گے۔ اور عمران خان صاحب نے کل ایک بار پھر ذکر کیا نواز شریف کے پاکستان سے باہر جانے کے حوالے سے، اور شیریں مزاری کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ شیریں مزاری کیوں رو پڑی تھیں، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ میں آپ کو پہلے یہ بتاتا ہوں کہ کون کون سے حربے نون لیگ اب تک استعمال کر چکی ہے، اور عمران خان صاحب نے کس طرح سے ان کے پلانز کو، ان کے حربوں کو، ان کے پروپیگنڈاز کو ناکام بنایا، اور نیا پلان جو اس وقت لیگی قیادت بنا رہی ہے اور وہ اس کو مہم میں استعمال کرے گی انتخابی مہم کے اندر، وہ کیا ہے۔ میں آپ کو جلدی سے پہلے بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا اسٹریٹجی اڈاپٹ کی عمران خان صاحب کے خلاف۔ کہا گیا سب سے پہلے جو پروپیگنڈا کیا گیا، اور خان صاحب نے ان کا جواب کس طرح سے دیا، ان کو سجی دکھا کے کھبی ماری، اور ان تمام پروپیگنڈاز کو انہوں نے ایکسپوز کر دیا۔ پہلے کہا گیا ناظرین خان صاحب کے خلاف کہ وہ قومی اسمبلی میں واپس آ جائیں گے، وہ واپس نہیں آئے۔ پھر کہا گیا کہ وہ صوبائی اسمبلیاں نہیں توڑے گا، صوبائی اسمبلیاں انہوں نے توڑ دیں۔ پھر کہا گیا پرویز الہی عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں دیں گے، انہوں نے بھرپور ساتھ دیا۔ پھر یہ کہا گیا کہ کاف لیگ کی جو قیادت ہے وہ ٹوٹ جائے گی، لیکن وہ نہیں ٹوٹی۔ پھر کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے، لیکن وہ بلاک نہیں بنا۔ پھر کہا گیا کہ اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا عمران خان صاحب کی جانب سے، وہ بھی لے لیا گیا۔ پھر کچھ اور لوگ تجزیہ کار یہ کہتے رہے کہ اسمبلی توڑنا ممکن نہیں ہے، نہیں توڑ پائیں گے خان صاحب، ہمارے پاس خبر ہے، ان کو بھی منہ کی کھانی پڑی، ان کا تجزیہ یہاں پر فلاپ ثابت ہوا۔ پھر ناظرین 10 اپریل کے بعد سے لے کر آج تک ہم نے یہ دیکھا کہ کون کون سا خطرناک قسم کا حربہ عمران خان صاحب کے خلاف استعمال نہیں کیا گیا، لیکن وہ تمام حربے ناکام ہوئے، جن میں عمران خان صاحب کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، ناکام ثابت ہو گئی۔ عمران خان کو نااہل کرنے کی دھمکیاں دی گئیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پارٹی توڑنے کی کوشش کی گئی، ناکامی ثابت ہوئی۔ پارٹی ورکر خریدنے کی کوشش کی گئی، وہاں پر بھی ناکامی ملی۔ دہشت گردی کے پرچے خان صاحب کے خلاف کیے گئے، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوا۔ توہین مذہب کے الزامات عمران خان پر لگائے گئے، اس کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں مل سکا۔ گندی آڈیو لیکس کی گئیں، گندی ویڈیوز لیک کرنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ توشہ خانہ کا ذکر کیا گیا، اس کو لا کر عمران خان صاحب کو ایکسپوز کرنے کی ایک بڑی پلاننگ مہم چلائی گئی، لیکن اس کا بھی خاص کوئی فائدہ نہیں ہوا، تمام حربے ناکام ثابت ہوئے۔ ظفر ہلالی صاحب ابھی ریسنٹلی ایک میں نے دیکھا انٹرویو میں، انہوں نے کہا کہ 13 پارٹیاں ایک طرف ہیں خان صاحب کے خلاف، عدالتیں ایک طرف ہیں، اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہے، میڈیا ایک طرف ایک رول پلے کر رہا ہے، لیکن اس اکیلے شخص کو یہ لوگ ہرانے میں ناکام ثابت ہو گئے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ نیا پلان کیا ہے، کس پر نواز شریف صاحب اب کام کر رہے ہیں، کون سا سالڈ پلان وہ بنانے کی ٹرائی کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب شاید ہمیں ایک نیا پلان لے کر آنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پرانے جتنے بھی پلان تھے ان کے اندر کہنا کہ لوپ ہول ضرور موجود تھے۔ اب ناظرین جو نیا پلان ہے، جو ذرائع بتا رہے ہیں، ریسنٹلی آپ نے غالباً ڈان ٹی وی پر بھی یہ دیکھا، ان کے سورسز کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کا نیا پلان یہ ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ اور کورٹ ان کے حوالے سے کچھ سہولت کار ہیں عمران خان صاحب کے ان دونوں اداروں میں، اسٹیبلشمنٹ میں بھی اور کورٹس میں بھی، ان سہولت کاروں کو ایکسپوز کرنا ہے، ان کے خلاف ایک چارج شیٹ تیار کرنی ہے، اور یہ اس چارج شیٹ کو انتخابی مہم کا حصہ بنائیں گے۔ ناظرین اس اسٹیبلشمنٹ میں اور کورٹس کے اندر ذکر کیا گیا ہے ایک سابق آرمی چیف کا، اور ذکر کیا گیا ہے 2 انٹیلیجنس کے سربراہان کا، اور سابق آرمی چیف کے علاوہ سابق چیف جسٹس کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو
نشانہ بنایا جائے گا، ان کے خلاف ایک چارج شیٹ تیار کی جائے گی اور پارٹی کی جو سینئر قیادت ہے نون لیگ کی وہ اس پر کام کر رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ابھی اس انتخابی مہم کے اندر اس چیز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے گا، اس کو یوز کیا جائے گا اور اس کے ذریعے اب انتخابی مہم چلائی جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے وہ بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، اس کو پھر ایک بار ری شیپ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، میاں صاحب کے احکامات آ چکے ہیں اور اب اس پر کام کیا جا رہا ہے۔ کچھ خبریں جو مجھ تک پہنچی ہیں، کل عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی اور چیزیں یہ سامنے آ رہی ہیں ناظرین کہ جو نون لیگ کے ورکرز ہیں اس وقت وہ کافی زیادہ پریشان ہیں، خوف کا شکار ہیں۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ جھوٹی خبر ہے تو جھوٹی خبر نہیں ہے، میں ذاتی طور پہ کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، میرے سورسز جو بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ نون لیگ کے اندر اس وقت کافی زیادہ پرابلم چل رہی ہیں۔ وہ اس لیے چل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ ان کو نظر آ رہی ہے، ضمنی الیکشن کے اندر ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، پنجاب اسمبلی کے ڈیزالو ہونے کا ایک بہت بڑا ابھی جھٹکا ملا ہے نون لیگ کو، اور اس کے بعد بہت بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں نون لیگ کے وہ رابطے میں ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ اور وہ ان سے اتحاد کرنا چاہتے ہیں یا ان کی پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ان کے ساتھ مل کر اتفاق کے طور پر چلنا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب سے جو میری ملاقات ہوئی ناظرین، انہوں نے یہ چیز واضح کی، مجھ سے سوال کیا گیا کہ کیا نواز شریف صاحب واپس پاکستان آئیں گے یا انہوں نے سوچ لیا کہ انہوں نے باہر ہی رہنا ہے۔ عمران خان صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بڑا کلیئر تھا، وہ یہ بات جانتے تھے یا وہ بات سمجھتے ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب واپس پاکستان اب نہیں آئیں گے۔ صرف اس سچویشن میں وہ واپس آ سکتے ہیں کہ اگر ان کو شیورٹی دی جائے کہ ان کے لیے گراؤنڈ یہاں پر تیار کر لیا گیا ہے، کبھی بھی وہ جیل میں جانے کے لیے واپس پاکستان نہیں آئیں گے، وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں کھا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، تو انہوں نے واپس پاکستان نہیں آنا۔ ہاں، وہ یہاں سے جانے کے لیے جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے ان کو جانے کی پرمیشن کیوں دی، کس طرح سے وہ یہاں سے نکل گئے، آپ تو کہہ رہے تھے کہ ان کے خلاف ہم بڑے ٹھوس ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں، یہ لوگ جیلوں میں جائیں گے، ان کا احتساب ہوگا، فلاں ہوگا، یہ چیزیں ممکن کیوں نہیں ہو سکی؟ کیونکہ نواز شریف صاحب یہاں پر جانے سے جو پہلے جو بیانات دے رہے تھے، جو رپورٹ سامنے رکھ رہے تھے، وہ اس حد تک پریشان کن تھیں کہ عمران خان صاحب نے ذکر کیا کہ شیریں مزاری رونا شروع ہو گئی ان کی رپورٹ دیکھنے کے بعد کہ پلیٹلیٹس کا اتنا برا حال ہے، تو ان کو ہم نے اس لیے یہاں سے پاکستان سے جانے دیا۔ لیکن اب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نواز شریف واپس آئیں گے تو یہ اس کا خیال ہے، اس کی سوچ ہے، اس کی خواہش ہو سکتی ہے۔ نواز شریف صاحب کے واپس آنے کے امکانات بہت ہی کم ہیں۔ ہاں، صرف اس صورت میں آئیں گے اگر ان کو کہیں سے کوئی شیورٹی مل جائے کہ آپ آئیں، آپ کے لیے یہاں پر معاملات اوکے ہیں، آپ اقتدار سنبھال لیں، دوبارہ سے جو معاملہ چل رہے تھے ان کو بحال کریں۔ لیکن ان کا گراف حقیقی طور پہ جو ہے اس وقت وہ نیچے آ چکا ہے۔ مریم نواز صاحبہ آ سکتی ہیں پاکستان واپس اور وہ آ کر اپنی قیادت کو سنبھال سکتی ہیں، ان کا بیٹا جنید صفدر اس وقت پاکستان میں موجود ہے، اور نواز شریف صاحب کے لیے ان کی پارٹی کے جو ورکرز ہیں وہ یہ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، وہ یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ پلیز میدان میں آئیں، آپ کا یہاں پر آنا ہماری پارٹی کو سٹیبل کر سکتا ہے، ادروائز ہماری پارٹی جو ہے وہ ڈوبتی چلی جا رہی ہے اور نون لیگ کا مستقبل ہمیں تاریک دکھائی دے رہا ہے۔ خیر ناظرین، بہت ساری اہم خبریں اس وقت منظر یہاں پر آ رہی ہیں، آپ کو یقینی طور پہ ان حالات سے بھی اپڈیٹ رکھا جائے گا۔ خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔